حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت تھی جو 5 وقت، ہمیں تو 5 وقت نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، مگر وہ عورت 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ صبح سے لے کے شام تک 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے رابعہ بصری اتنی نماز کیوں پڑھتی ہو؟ رابعہ بصری کا جواب سنو۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اے لوگوں، میں اتنی نوافل اسی لیے پڑھتی ہوں تاکہ اللہ کے نبی مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو خدا خود بخود راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ ایسا راضی ہوا کہ رابعہ بصری جب حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا ارادہ کیا، گھر سے جب نکلنے لگی تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ پہنچ چکے تھے، خانہ کعبہ کو تلاش کرنے لگے، خانہ کعبہ کو اپنی جگہ پر موجود نہیں پایا۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ پروردگار کہ میری آنکھوں کی روشنائی ختم ہو گئی، یہ میں اندھا ہو چکا، یہ خانہ کعبہ اپنی جگہ موجود نہیں ہے۔ تو عاطف غیب سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم تم اندھا نہیں ہو، تمہاری آنکھوں کی روشنی برباد نہیں ہوئی ہے، تمہاری آنکھوں کی روشنی برقرار ہے، مگر خانہ کعبہ اپنی جگہ موجود نہیں ہے۔ بلکہ میری ایک بندی جو رابعہ بصری حج کرنے کے لیے آ رہی ہے تو خانہ کعبہ خود اٹھ کر ان کی زیارت کے لیے گیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بندے کی بندگی وہی بندگی ہے کہ جس بندگی میں خدا خود کہے کہ بندہ بتا تو کس پہ رضا ہے۔ تو اللہ کی عبادت، اللہ کی نماز اس طرح سے ہم ادا کریں، اور ہمارے نماز کے اندر ایسی خشوع و خضوع ہونی چاہیے تاکہ رب کائنات ہماری نماز سے راضی ہو جائے اور ہمارے قسمت کا ستارہ چمک جائے۔ خالی دادو جی کی چورما آیا، چورما بنایا، کھا لیا ہے کہ نہیں؟ اسی میں شہید غازی رحمت اللہ علیہ کو اگر راضی کرنا چاہو تو اسی پر راضی نہ ہوگا، بلکہ رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور شہید غازی کا رحمت اللہ علیہ کو راضی کر لو۔ اگر تم سے تمہارا دادا اگر راضی ہو گیا تو سمجھ لو پروردگار عالم بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ پھر بھی ان کی ایسی آپ لوگوں کے اوپر نظر ہے، ان کا اتنا کرم بالائی کرم ہے، چاہے کتنی آندھی، چاہے کتنا طوفان آ جائے، ہر چیز سے محفوظ رہتے ہو۔ یہ تو انہی کا کرم ہے کہ آفت آتے آتے وہ آفت ٹل جاتا ہے، وہ مصیبت آتے آتے وہ مصیبت ٹل جایا کرتا ہے۔ اور جو آپ کے من میں یہ خیال ہے کہ جہاں شہید غازی خان رحمت اللہ علیہ کو دفن کیا گیا ہے وہاں کی مٹی لا کر ہم یہاں بنا لیں، یہ من میں خیال مت لانا، نہیں جو تمہارے اندر جو تھوڑا بہت ایمان باقی ہے نا وہ بھی جائے گا۔ یہ شرک ہے، جہاں جس کی تربت ہے، جہاں جس کی قبر ہے وہیں جا کر حاضری دیا کرو، وہاں کی مٹی لا کر یہاں ہم قبر بنا لیں۔ یہ تو ایک طرح سے کا پوجا اور پاٹ شروع کر دو گے، پھر وہاں کس کو قبر بنا لیں ہم؟ تو ایسا خیالات اور ایسا کرنا یہ شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے
کہ بغیر توبہ کی ہوئی اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر تو ان کا بھائی قیصر خاں کا ہے، اور آج کے دن کم سے کم ان کے پوتوں کو جا کر تو حاضر دینا چاہیے. حاضری دینے نہیں جاؤ تو اسی لیے اس کا نام و نشان تک وہاں ختم کر دیا ہے، وہاں نشان نہیں ہے. پہلے نشان تھا جب میں جایا کرتا تھا، اس تاریخ کو ہم ہمیشہ جایا کرتے تھے. جب جانا اس ٹائم چھوڑا کہ جہاں اس کا نام نشان بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے، تو وہاں جانا بھی چھوڑ دیا ہے. جب نشان ہی نہیں ہے تو پھر یہاں آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کا نام اگر زندہ کرنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، خود بھی چلو اور خود کی نسلوں کو بھی شہید غازی خان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو. نہیں تو اگر اس کے نقش قدم پر نہیں چلا، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی نام و نشان ختم نہ ہو جائے. حضرات، تو ان کی تواریخ ہمیں یہی بتانا تھا کہ آپ لوگوں کو جاگیرداری جو ملی تھی، آپ کو جو راجگیری جو ملی تھی، یہ شہید غازی خان رحمت اللہ علیہ کا صدقہ تھا. یہ انہی کی وسیلے سے ہے کہ نہیں، جو آج بھی وہی تاریخ ہمیشہ دوہراتے رہتی ہو کہ ہم جاگیردار ہیں. ارے راج پاٹ تو اس لوگوں نے کیا ہے جو آپ کے بڈیرا تھے، یہ ان لوگوں کی جاگیرداری تھی. ان کی شان اور شوکت، حالانکہ ہم دیکھے نہیں تھے بلکہ آپ لوگوں کی زبان سے ہم سنا کرتے تھے. ان بھائیوں میں اتنا اتفاق تھا کہ ہوکا جلا کر تمام بھائی ایک جگہ بیٹھ کر ہوکا کو پیا کرتے تھے. آج تو ایک تھال میں بیٹھ کر کھایا نہیں کرتے. ایسا ایک دوسرے کے پرتو ہمارے اندر اتنا خرابی آ چکا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. آج ہم شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر ابلیس کے راستے پر ہم چلا کرتے ہیں. تو ابلیس کے راستے میں چلنا یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ ہماری بربادی ہے. بلکہ کامیابی اسی میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق اگر ہم نے چلا تو اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے. پہلے کے لوگ نہیں جانا کرتے تھے مگر پھر بھی دین حق پر چلا کرتا تھا. اور آج تو لوگ جاننے بھی لگے پھر بھی اس دین حق پر چلنے سے کتراتے ہیں. کہ کترانا ہمارے لیے، ہم اپنے لیے خرابی کرتے ہیں، ہم اپنے لیے بربادی کرتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر اتنی بے چینیاں اور بے چینی کیوں ہے؟ بس وجہ یہی ہے، ہم نے نبی کی شریعت کو چھوڑ دیا، ہم نے خدا کے قرآن پر چلنا ہم نے چھوڑ دیا. جو ہمارا دین حق ہے، اس دین حق کا دامن کو، رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. انشاءاللہ ہمیں ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت سے نصیحت والی
اچھی سے اچھی، صرف سن کر جانا نہیں ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ عمل کرنے کی پکا اور سچا نیت کر کے اڑ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ یہیں سنا اسی محفل میں جھڑکا کر ہم چلے گئے، تو خدا کے واسطے ارے دن پر آؤ، اور اسی میں مرنے کے بعد اسی سلسلے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگا۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنی زمینیں تم بویا تھا، کس میں مونگ بویا تھا، کس میں باجرہ بویا تھا، ہم سے یہ حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ ہم سے یہ حساب لیا جائے گا کہ بندہ بول کہ تم کو ہم نے جوانی دی، اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا تھا، تم اپنے جوانی کو کہاں کہاں کام لیا تھا، تم کو ادھیر عمر دیا، تم نے اپنے ادھیر عمر کو کہاں کہاں گزارا تھا، تم کو ہم نے بڑھاپا کی زندگی کیوں دیا، تم اپنے بڑھاپا کی زندگی کو کہاں کہاں گزارا ہے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بندہ تم کو دنیا میں بھیجا، تم نے کتنی بچیاں، کتنی اولادیں پیدا کیا، کتنی شادیاں کی، یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ پوچھے گا تو ہمارے اعمال، ہمارے کردار، یہی نماز ہمارے لیے کام آئے گی۔ اگر ہم نے اس مسجد کو آباد کیا، جانتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں اسی دنیا کی مسجدوں کو کشتی کی شکل میں بنا کر ان نمازیوں کو انہی کشتیوں پر بیٹھا کر جنت کے اندر بھیجا جائے گا۔ تو بندے خدا کم سے کم اللہ کے گھر کو آباد کر کے تو دیکھو، خدا تمہارے گھر کو آباد کر دے گا۔ اگر تم نے اللہ کے گھر کو یہاں برباد کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ آئیے اللہ سب کو توفیق دے۔ ارے کتا کو دبا، کتا کو بھاگ۔ اسٹیج والے بھی چلے گئے، آپ لوگ بھی چلے جائیں گے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، کافی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کی نورانی بیانات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، تھوڑی دیر میں حاضر آیا اللہ پاک مجھے حق کہنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش کروں گا، آپ کے پاؤں میں بینٹے بھی پڑ چکے ہوں گے،
تھوڑی تکلیف ہوئی ہے نا؟ نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا، آپ نیچے بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے شاید، ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیے، تھوڑے سے تکلیف ہوگی شاید. ایک قدم آگے بڑھ کے آنا ہے، ایک قدم آگے تشریف لیا، بس آرام سے. بیٹھ جائیے. ڈاکٹر اقبال کے چند اشعار ہیں: منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے میرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے میرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اور ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. اور کر دے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو، اور کر دے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو، پیدل خود ہی چلے وہ آقا تلاش کر، پیدل خود ہی چلے وہ آقا تلاش کر. اور دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے پیارے بندوں کی محفل میں بیٹھے ہیں. ہماری زبان کھلنی چاہیے، اگر ہماری زبان کھل گئی تو نامہ اعمال میں نیکیاں جو ہے لکھنی شروع ہو جائے گی. علماء بیان فرماتے ہیں جب اللہ کا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں بیٹھ کر اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ. اسلام اتنا بڑا وسیع مذہب ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا لمبا ہے. اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھی جائے، اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ روزہ رکھا جائے، اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ دی جائے. اسلام تو یہ کہتا ہے جس راستے سے تم گزرتے ہو اگر وہاں کانٹا بھی پڑا ہے، ثواب کی نیت سے کانٹا ہٹا دو، کانٹا ہٹانے کا بھی ثواب لکھا جائے گا. پتھر پڑا ہے، آپ کی نیت یہ ہے کسی کو لگے گا، کسی کو تکلیف پہنچے گی، اگر پتھر بھی ہٹا دیا تو بھی اسلام کی روح سے، اسلام کے نقطۂ نظر سے پتھر ہٹانے کا بھی آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. جب پتھر ہٹانے میں اتنی بڑی فضیلت ہے، جب کانٹا ہٹانے میں اتنی بڑی فضیلت ہے، تو نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا، روزہ رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا، زکوٰۃ و حج، امداد و اعانت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا. یہاں تک کہ بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں جناب ہم تو جاہل ہیں، قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کیا پڑھیں، جانتے کچھ نہیں، اللہ معاف کرے گا. سبحان اللہ تو جانتے ہیں، یہ بھی ایک قرآن کا جملہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. جب اللہ کا بندہ قرآن میں سے قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی؟ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب اگر کیلکولیٹ کریں گے، آپ کیلکولیشن کریں گے، جوڑیں گے، تو سبحان اللہ میں 9 حروف ہیں. کتنے؟ سبحان اللہ میں 9 حروف ہیں.
تو حدیث کے مطابق جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک 90 نیکیاں، 1 ارب پڑھنے کا 10 نیکیاں اور 9 ارب پڑھنے کا 90 نیکیاں۔ علماء بیان فرماتے ہیں جو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی فرماتا ہے؟ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب ہمیں اسلام اتنا دیتا ہے، جب ہمیں اسلام اتنا نوازتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک تم گناہ نہیں کرو گے، نیت کی ہے گناہ کی نیت کی ہے، گناہ کیا نہیں ہے لیکن لکھا نہیں جائے گا۔ بات سمجھ رہے میری؟ آپ نے نیت کر لی گناہ کی، کل میں یہ گناہ کروں گا، کل میں یہ گناہ کروں گا، لیکن ابھی تک کیا نہیں، لکھا نہیں جائے گا۔ لیکن نیت ابھی یہ کر لی فجر کی نماز پڑھوں گا، لیکن پڑھی نہیں، پھر بھی ثواب لکھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اسلام آپ کے اوپر کتنا مہربان ہے۔ کام نیک کام کیا نہیں، نیت کی فجر کی نماز پڑھوں گا، فجر کی نماز پڑھوں گا، پڑھی نہیں ہے، چارپائی پر چلے گئے، بیڈ پر چلے گئے، سو رہے ہیں، سونے کا بھی ثواب لکھا جا رہا ہے۔ لیکن جب بات گناہ کی آئی، آپ نے نیت کر لی گناہ کروں گا، لیکن اسلام کہتا ہے جب تک وہ بندہ گناہ کر نہیں لیتا ہے تب تک لکھا نہیں جاتا ہے۔ اور کتنا اسلام آپ کے اوپر مہربان ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، بعض لوگ بعض مرتبہ چوراہوں پر، گلیوں میں، یاروں کی محفلوں میں، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر اپنی غربت کے ترانے پیش کرتے ہیں۔ جناب کیا کریں، حالات بڑے ڈاؤن ہیں، جناب کیا کریں، سچویشن بڑی ڈاؤن ہے، کیا کریں، مفلس نے مار رکھا ہے، کیا کریں، مہنگائی نے مار رکھا ہے، تنگ دستی نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان سب کچھ تو ہو سکتا ہے، کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غریب وہ ہوتا ہے جس کے پلے میں کچھ نہ ہو، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پلے میں کچھ نہ ہو، غریب وہ ہوتا ہے لیکن جس کے پلے میں، جس کے دامن سے، جس کی زندگی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت جڑی ہوئی ہے، وہ وقت کا شہنشاہ ہے، وہ وقت کا بادشاہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا خزانہ ایک طرف ہے، ایمان کی دولت ایک طرف ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں، اس مقدر پر فدا ہوں کیا یہی کافی نہیں، میں غلام مصطفیٰ ہوں کیا یہی کافی نہیں، بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور، بادشاہی کی تمنا کیوں کروں میرے حضور، مصطفیٰ کے در کا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں، مصطفیٰ کے در کا گدا ہوں کیا یہی کافی نہیں، اے فرشتو پوچھتے ہو نامہ اعمال میرا، اے فرشتو پوچھتے ہو نامہ اعمال میرا، عاشق خیر الورا ہوں کیا یہی کافی نہیں، عاشق خیر الورا ہوں کیا یہی کافی نہیں، اور گود میں لے لے گی جنت جب کہے گا ایک غریب، گود میں لے لے گی جنت جب کہے گا ایک غریب، ہجر طیبہ میں مرا ہوں کیا یہی کافی نہیں، مدینے کی جدائی میں مرا ہوں کیا یہی کافی نہیں، مدینے کی جدائی میں مرا ہوں کیا یہی کافی نہیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر عقیدت و احترام کے ساتھ محبت کے انداز میں نبی اور آل نبی پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک کسی چیز کی فضیلت ہمیں پتہ نہیں، جب تک کسی چیز کی اہمیت کا ہمیں علم نہیں، ہم وہ چیز ادا نہیں کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کیا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میری امت نفسی نفسی میں ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا،
اللہ رب العزت میری امت کے 3 قسم کے لوگوں کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ چھایا عطا فرمائے گا. کون ہوں گے؟ بولو بولو، ڈر کیوں رہے ہو؟ بولو کتنے لوگ ہوں گے؟ کون کون سے؟ چھاوٹا کے کھوکھر اور کچرا کے ملوان اور ڈیڈوانا کے گاڑیان، بس یہی ہوں گے جس پر اللہ کا سایہ ہوگا. دوسرے کہاں جائیں گے؟ بولو توجہ رکھو میری طرف. کون ہوں گے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں پہلا وہ جو میرے کسی غمگین امتی کا غم دور کر دے. کیا ہوا؟ پہلا جو میرے غمگین امتی کا غم دور کر دے. ہم کیا کرتے ہیں؟ غم زیادہ دیتے ہیں. یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ آگے کیوں جا رہا ہے؟ یہ ترقی کی سیڑھیاں کیوں پار کر رہا ہے؟ یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ کھینچو کھینچو، لاؤ برابر، لاؤ یہاں. ہم غم دور کرنے کی بجائے برابر غم کے شریک رکھنا چاہتے ہیں. میں غمگین ہوں، تو بھی غمگین رہ. ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اس امت مسلمہ نے جب سے پاؤں پکڑنا شروع کیا ہے تب سے امت تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. یہی امت پاؤں پکڑنے، پاؤں کھینچنے کی بجائے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیتی، پاؤں کھینچنے کی بجائے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیتی، اللہ کا فضل اس امت کے اوپر ساون بھادوں کی طرح برستا. ہے یا نہیں ہے؟ میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت بات ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر ہوگا جو میرے کسی غمگین امتی کا غم کیا ہے؟ دور کر دے. یہاں تو جناب ایک انچ کے لیے، ایک نالی کے لیے، کھیت کی باڑھ کے لیے، ایک بھیڑ اور بکری اگر کھیت میں گھس جائے اس کے لیے، یہ تو بہت بڑی بات ہے جناب، بہت بڑی بات ہے. بھائی بھائی سے زندگی بھر، بیٹا باپ سے زندگی بھر بولتا تک نہیں ہے. بھائی سے، بیٹا باپ سے، جس باپ نے جنم دیا، جس ماں نے پرورش کی، چھاتی سے لگا کر اس کو پروان، اس کی زندگی کو پروان چڑھایا، محنت اور مزدوری کر کے اپنے منہ کے لقمے کو نکال کر بیٹے کو کھلایا. آج اس کی کوئی قدر نہیں، آج اس کی کوئی اہمیت نہیں، آج بڑے بھائی کا کوئی ادب و احترام نہیں. ہاں جناب ضرور ہے، ماں انتقال ہو جاتی ہے، باپ انتقال ہو جاتا ہے، بھائی انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ آنسو بہانے میں ہم آگے رہتے ہیں. ہائے میرا بھائی چلا گیا، ہائے میری ماں چلی گئی، ہائے میرا باپ چلا گیا. جب تک زندہ تھے جناب کہاں تھے؟ جب تک زندہ تھے جناب کہاں تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں سمجھتا ہوں، توجہ سے سننا، میں سمجھتا ہوں جس کا بھائی سے خوش نہیں، مرنے کے بعد گھی کا لوٹا یوں لے کر کھڑا رہے تو یہ بھی بیکار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ یوں گھی کا لوٹے کا ادھارن سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. زندہ جب تک زندہ ہے، آپ نے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہ کی، دکھ اور درد کے اندر بھائی کے کام نہ آیا، پڑوسی کے کام نہ آیا، قوم کے کام نہ آئی، برادری کے کام نہ آئی، رشتے کے کام نہ آیا. مرنے کے بعد گھی کا گھڑا لے کر بھی کھڑے رہو، بے سود ہے، بیکار ہے، ڈھونگ ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. جب تک زندہ ہے، یہ دل کی دھڑکنیں ہیں، دل کی دھڑکنوں سے دھڑکنیں ملاؤ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو معلوم ہوگا بنی اسرائیل کے اندر بات تو جا رہی تھی، گھوم کے آ گئی. تو بنی اسرائیل کے اندر 2 بھائیوں کا ذکر آیا. کن کا؟ 2 بھائیوں کا ذکر آیا. ایک بڑا تھا، ایک چھوٹا. گاؤں سے نکلے، کھیت میں گئے اور لاٹا نکالا. لاٹا سمجھتے ہیں؟ لندن سے تو آئی نہیں ہے، یہیں پیدا ہوئے ہیں. کھیتی باڑی ہمارا باپ داداؤں کا جو ہے کام دھندا ہے.
लाटा निकाला, निकालने के बाद में दो ढेरियां हुई, एक ढेरी इस तरफ, एक ढेरी इस तरफ, एक ही छकड़ा था। तवज्जो से सुनना बात, एक ही छकड़ा था। अल्लाह अकबर। छोटे ने कहा भाईजान आप ले जाइए अपनी ढेरी पहले। बड़े ने कहा नहीं पहले तुम ले जाओ। छोटे ने कहा नहीं पहले तुम ले जाओ। बड़े ने कहा नहीं पहले तुम ले जाओ। किसी तरीके से बड़े भाई ने बात मान ली। बड़े भाई ने बात मान ली। आधी ढेरी, पूरी तो जा नहीं सकती थी, ढेरियां बड़ी थी, ढेरियां बड़ी थी। आधी ढेरी डाली छकड़े पर और गांव की तरफ, छावटा की तरफ निकला। पीछे से छोटा भाई क्या सोचता है, भाई है क्या है, अलबत्ती बड़ा है, उसकी बच्चियां जवान हो चुकी है। हाय, है कोई सोचने वाला है? उसकी बच्चियां जवान हो चुकी है, टाना सर पर आ चुका है, 2-4 महीने में शादी, घर पर फंक्शन शादी का होने वाला है। ये अपनी बच्चियों की शादी कैसे करेगा? कमजोर है, मेरे बच्चे तो छोटे छोटे 20 साल के बाद में काम पड़ेगा। बाल्टी अपनी ढेरी में से भरी और उसमें डाल दी। क्या हुआ? अपनी ढेरी में से भरी और उसमें डाल दी। अब बड़ा भाई आया छकड़ा लेकर, आधा माल गांव में रखकर। अब कहा अब बारी तेरी है, अब तू ले जा। अब बारी अपना धान तू ले जा। आधा धान उठाया, छकड़े में डाला, पूरा तो आ नहीं सकता था। चला निकला गांव की तरफ। बड़ा भाई क्या सोचता है, छोटा है, मां बाप का लाडला है, ये बाप का चहीता था, मां का जिगर का टुकड़ा था। अगर मुझसे कोई कोताही हो गई तो मां बाप की रूह जो है नाराज होगी। अपनी में से 2 बाल्टियां निकाली, छोटे वाले में डाल दी। यूं करते रहे, छोटा बड़े में, बड़ा छोटे में। अल्लाह अकबर। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, रब ने इरशाद फरमाया मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ। 2 भाइयों की मोहब्बत का अगर नक्शा देखना है तो यहां देखो। तुम्हें पता है मैं इन दोनों भाइयों की मोहब्बत से इतना राजी हूं, इतना राजी हूं कि मैं इनके धान में ऐसी बरकत अता फरमा दूंगा, सालों साल गुजर जाएंगे, धान खत्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? धान। और आज का टाइम, आज का सिस्टम, बड़ा वाला आता तो छोटे वाला इधर से इधर, और फिर बड़ा वाला जाता तो फिर छोटे वाला उधर से उधर। मतलब कहने का यह है, ये चेंज हो गया, नीयतें चेंज हो गई, सब्र उठ गया, सब्र का मादा खत्म हो गया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आप सुनिए जनाब, कुरान उठाकर देखिए, कुरान उठाकर देखिए। नमाजियों का जिक्र है लेकिन कहीं नहीं फरमाया मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ में हूं। हज का जिक्र है लेकिन अल्लाह पाक ने कहीं नहीं फरमाया मैं हज करने वालों के साथ में हूं। ज़कात का जिक्र है लेकिन कहीं नहीं फरमाया मैं ज़कात अदा करने वालों के साथ में हूं। सदका करने का हुक्म फरमाया लेकिन कहीं नहीं फरमाया मैं सदका करने वालों के साथ में हूं। लेकिन जब बात सब्र की आती है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ में हूं। मैं किसके साथ में हूं? सब्र करने वालों के साथ में हूं। और जो महीना निकला है, जो महीना निकला है, कौन सा महीना था? अगस्त। थोड़ा और भी चेंज करके बोल दो। हाँ, बोलो बोलो। कोई पलंटी नहीं, कोई चार्ज नहीं, भूल भी जाओगे तो मैं बता दूंगा। मुहर्रम, सब्र का महीना, सब्र का महीना। 18 साल की जवानी हजरत कासिम की शक्ल में मैदान करबला में तड़पते रही। मेरे हुसैन सब्र करते रहे। ओना मोहब्बत खून के अंदर मुब्तला रहे। अली अकबर की जवानी लुटती रही, मेरे हुसैन सब्र करते रहे। ज़ैनब की गोद खाली होती रही, मेरे हुसैन सब्र करते रहे। 6 महीने का मासूम अली असगर, शायर ने कहा था जख्मी जिगर तोड़ा खबीसों ने इमाम हुसैन का, जख्मी जिगर तोड़ा खबीसों ने इमाम हुसैन का, दूध पीता बच्चा भी ना छोड़ा इमाम हुसैन का। फिर भी इमाम हुसैन ने सब्र किया। सब्र की मिसाल, शहनशाही सब्र,
प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुहर्रम उल हराम का महीना हमारे लिए मिसाल बनता है। मुहर्रम उल हराम का महीना हमारे लिए मिसाल बनता है। तो प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब्र का मादा भी हमारा खत्म हो चुका है। हो गया ना? हो गया ना? एक मिनट के लिए अगर एक बाल्टी पानी नाली में ना डोले, ना गिराए पड़ोसी, तो जंग शुरू ना। बकरी आ जाए तो लड़ाई शुरू। अगर कुछ किंतु परंतु हमारी इस्लामी माँ बहनों की जो रोजमर्रा की है, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, रूटीन जिसकी है इधर उधर करने की, अगर बात इधर उधर लीक हो जाए तो सब्र कहां है? सब्र कहां है? प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम का दूसरा नाम सब्र है। इस्लाम का दूसरा नाम सब्र है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैं साबिरों के साथ में हूं। सब्र करके देखो फल कैसा है। कहते ना, सब्र का फल मीठा है। और चखा है आप लोगों ने कभी? क्यों? ना सब्र है ना फल मीठा है। ना सब्र है ना फल मीठा है। हकीकत बात है। तो हुजूर फरमाते हैं कि पहला वो होगा जिस पर रब का रहमत का साया होगा, जो मेरे किसी गमगीन उम्मती का गम दूर करेगा। दूसरा, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करेगा, या हदीस के अल्फाज यूं हैं, जो मां बाप की खिदमत करेगा। जो सुन्नतों को भी जिंदा करेगा और मां बाप की खिदमत। सब नहीं करने वाले हैं क्या? सब करने वाले हैं, तो बोलते क्यों नहीं है? आज मैं थोड़े से अलग अंदाज में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। क्यों? रात भी काफी ढल चुकी है, टाइम भी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। आप लोग मजबूरी में बैठे हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपकी निस्बत इन मरहूम गाजी खां, जिन्होंने 200 लगभग 232 साल 267 साल हो गए, 67 साल 67, तो इतना जमाना बीतने के बाद में भी आज भी उनकी यादें आज हमारे दिलों में जिंदा हैं। अगर ये निस्बत मजबूत है तो आखिरी टाइम तक बैठिए, चाहे आधा घंटा बैठे, चाहे आप 15 मिनट का मुझे कहें, मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। लेकिन निस्बत जो है मंसूब जो है वो अगर मजबूत है तो इंशाअल्लाह उल अजीज हमारा हर काम हर मिशन जो है कामयाब है। दूसरा वो होगा जो मेरी सुन्नतों को जिंदा या वालिदैन की खिदमत करेगा। हुजूर फरमाते हैं, तीसरा वो जिस पर अल्लाह की रहमत का साया होगा, जो मुझ पर कसरत के साथ में ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ता होगा। क्या है? ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ता होगा। तो दुरूद की बड़ी फजीलत है। मैंने आपके सामने दुरूद का जिक्र किया, आप लोग बिल्कुल दबी दबी आवाज में दुरूद पढ़ रहे थे। ऐसे लग रहा था भाई कि या तो आता नहीं है या फिर हमसे कोई इम्तिहान लिया जा रहा है। मोहब्बत के साथ में पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेपनाह हम्द व सना उस खुदाए रहमान के लिए जिसने जमीन व आसमान की तख्लीक फरमाई, अशरफुल मखलूकात का ताज हमें अता फरमाया। रब का हम जितना शुक्र अदा करना चाहें कम है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करना चाहे कम है। क्यों? इसलिए कि रब ने हमें पत्थर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें जानवर नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें कोई दरख्त का पत्ता नहीं बनाया, अल्लाह पाक ने हमें कोई और जो है परिंदा नहीं बनाया। अल्लाह पाक ने सबसे उच्च क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी इंसान बनाया। सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो है, सबसे बेहतरीन अच्छी क्वालिटी वो है इंसान की, वो बनाया। और वो बनाकर भी अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया। क्या बनाया? मुसलमान बनाया। ये रब का बहुत बड़ा फजल है। और मुसलमान बनाकर भी अल्लाह पाक ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। ये भी बहुत बड़ी दौलत है। अंबिया कराम तमन्ना करते काश हम भी नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होते। तो जिस नबी की उम्मती होने का जो है तमन्ना अंबिया रखते हो, वो शरफ अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है।
پھر کروڑوں درود و سلام اس ذات خیر الانام پر جس کی ذات مسعود کی رحمتوں اور برکتوں نے کائنات عالم کو وجود عطا کیا، جس کی نگاہ کرم نے گرتوں کو سنبھالا، بگڑوں کو سدھارا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی راہ عطا فرمائی۔ شاعر نے کہا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، وہ کڑکا تھا بجلی کا یا صوت ہادی، عرب کی ساری زمین جس نے ہلا دی، عرب کی ساری زمین جس نے ہلا دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی 30ویں پارے کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، مجھے زمانہ محبوب کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ کس میں ہے؟ انسان کون کون سے؟ انسان کون کون سے گھاٹے میں ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، کسی بات کو مضبوط کرنی ہو تو قسم کھائی جاتی ہے، کیا ہے؟ اپنی پنچایتی میں قسم کھائی جاتی ہے نا، تو اس کے بعد میں مطلب ہے یہ بات مضبوط ہے، ٹھوس ہے، اس وقت قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ پاک بھی قسم ارشاد فرما کر فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ، مجھے زمانہ محبوب کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے جناب۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گھاٹا وہ لگ جاتا ہے وہ گھاٹے میں، وہ گھاٹا نہیں ہے۔ اچھا سب گھاٹے میں نہیں ہے، قرآن آگے پھر ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، جو ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، ایمان لائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ بھی گھاٹے میں نہیں ہے، جو ایمان لائے وہ، جنہوں نے نیک عمل کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، صدقہ کیا، اللہ کی دربار میں آ کر سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ کی تسبیح پڑھی، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو حق پر رہا۔ کس پر رہا؟ حق پر رہا۔ اور وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو صبر پر رہا۔ چار چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمان، بولو اگلا آپ بولو۔ ہاں کہاں ہے دماغ؟ کہاں چلا گیا؟ اتنے بندوں کا کہاں چلا گیا؟ نہیں کوئی، میں وہ نہیں کر رہا ہوں، میں انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، تاکہ دماغ کو حاضر رکھ رہا ہوں۔ ایمان، نیک عمل، اب یاد رکھنا، ایمان، نیک عمل، پھر حق، پھر صبر۔ سبحان اللہ۔ ایمان، نیک عمل، حق اور صبر۔ اب ایمان، اس پر گفتگو لمبی جا سکتی ہے، اور نیک عمل اس پر بھی گفتگو لمبی جا سکتی ہے۔ حق اور صبر کی بات کر لیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی، نام سنا ہے؟ سلطان محمود غزنوی، اللہ اکبر، رات کو سوئے، بے چینی ہونے لگی، بے قراری بڑھنے لگی، پریشانی کا عالم ہے۔ اپنے وزیروں کو بلایا، اپنے ماتحت رہنے والوں کو بلایا، جناب مجھے بتاؤ وزیروں، میری رعایا میں کوئی دکھی ہے، میری رعایا میں کوئی دکھی ہے؟ کہا حضور سب سکون کی زندگی جی رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، میرا دل نہیں مانتا ہے، کوئی دکھی ہے۔ آپ اپنے بیڈ سے، بستر سے اٹھے، رات کی تاریکی میں باہر نکلے، دیکھا پچھواڑے میں محل کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ سلطان محمود غزنوی سے قیامت کے دن میں اسے حساب لوں گا۔ سلطان محمود غزنوی سے ایسا امیر بنایا جو ہمارا خیال ہی نہیں کرتا، ایسا امیر بنایا جو ہمارا خیال ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسے ہی یہ آواز صدا کانوں سے ٹکرائی، کہا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کہاں پہ؟ سلطان محمود غزنوی۔ کہاں؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہا آپ کے محل سے ایک آدمی نکلتا ہے، میرے گھر میں زبردستی گھستا ہے، میری عزت پر حملہ کرتا ہے. بات سمجھ رہے میری؟ آپ کے محل سے آپ کا قریبی آدمی آپ کے محل سے گزرتا ہے، میرے گھر میں زبردستی داخل ہوتا ہے. آپ وہاں سے فوراً پچھلے قدم نکلے، محل میں پہنچے، اپنے وزیروں کو بلایا، کہا میری اولاد کے علاوہ اتنا جرت والا کام کوئی نہیں کر سکتا. میری حکومت میں میرا کوئی خاص ہی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، کسی کی عزتوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے. جیسے ہی اس کے گھر میں کوئی جو ہے گھسے، مجھے فوراً اطلاع کرنا. اللہ اکبر. پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، ہفتے سے یا 3 دن سے 4 دن سے اطلاع ملی، جناب سلطان فلاں آدمی فلاں آپ کے محل سے گزرا ہے اور فلاں فریادی کے گھر میں داخل ہو چکا ہے. آپ نے تلوار اٹھائی. آپ نے سن رہے میری بات کو؟ بیچ میں ڈسٹرب مت کرنا تاکہ میں پوچھ بھی سکتا ہوں. تلوار اٹھائی اور اس فریادی کے گھر میں پہنچے، کا چراغوں کو بجھا دو، جو لالٹین جل رہی ہے اس کو بجھا دو. اللہ اکبر. گئے اور کا چراغ جلاؤ. چراغ جلایا گیا. سلطان محمود نے جو ہے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد میں کہا بہت پیاسا ہوں، ایک گلاس پانی تو پلا دو. جو فریادی تھا اس نے کہا میں حیرت میں ہوں، میں تعجب میں ہوں، آپ نے چراغ بجھائے، پھر چراغ جلائے، پھر ایک گلاس پانی مانگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سلطان محمود کہتے ہیں جب سے آپ نے سوال میرے دربار میں پیش کیا تھا، عریضہ لگایا تھا اور اپنا معاملہ پیش کیا تھا، اس دن سے میں نے اپنے اوپر کہ جب تک انصاف اور حق کے ساتھ میں کھڑا نہیں رہوں گا اس وقت تک ایک دانہ ایک قطرہ پانی نہیں پیوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ پھر چراغ کیوں بجھایا؟ چراغ کیوں بجھایا؟ کہ چراغ بجھانے کا مطلب یہ تھا میں نے نیت کی تھی کہ میرا کوئی خاص ہوگا، میری کوئی اولاد میں سے ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اجالا ہو اور اجالے کے سامنے میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا کوئی رشتہ دار، اس کا چہرہ سامنے آ جائے اور محبت بیچ میں آ جائے اور میری تلوار رک جائے. میں نے کہا جو بھی آئے حق کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا، فیصلہ ہوگا تلوار سے ہوگا، چہروں سے نہیں ہوگا. کن سے ہوگا؟ ہم بھی کرتے ہیں پنچایتی جب گاؤں کی ہوتی ہے، 2 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں کہ جناب نہیں میرا بیٹا غلط تھا، میں مانتا ہوں، کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں جناب غلط ہے، میرا بھائی غلط ہے تو غلط ہے. کوئی کہنے والا نہیں ہے نا. اللہ پاک کہتا ہے میں جو حق پر ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، عمل، نیک عمل اور حق اور صبر کا. میں نے اس لیے چراغ بجھایا. کا سجدہ کیوں کیا؟ سجدہ کیوں کیا؟ کہ جیسے ہی چراغ روشن ہوا میں نے چہرہ دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا خون اتنا گندا نہیں ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسا کوئی ہوگا، یہ کوئی اور ہی تھا، یہ کوئی اور ہی تھا. تو میں نے اللہ کا شکر کیا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج بھی میرا خون پاک ہے، میری نسلوں میں ایسی گندگی آج بھی نہیں ہوئی ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. کیا ہے یہ؟ جب تک حق کے فیصلے اور حق کی تقاضے ہوتے تھے تب شہنشاہی ہمارا مقدر ہوا کرتی تھی، تخت و تاج ہمارا مقدر ہوا کرتی تھی، تب جو ہے عزت اور جو ہے عزتوں کے نقارے ہمارے بجا کرتے تھے. جب سے ہمارا صبر کا دامن چھوٹا، جب سے ہم نے ہماری زبان وہ ہونے لگی، کیا بولتے ہیں کتنے، یہ تو وہ بنا پینڈے کا لوٹا ہے، کیا بولتے ہیں، وہ ہونے لگی تو سب کچھ چلا گیا. جناب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب بات آتی ہے صبر کی.
صبر کی مثال دیکھنی ہو تو محرم الحرام کے مہینے کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے. پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک 3 دن تک خاندان اہل بیت، جس میں بیمار بھی تھے، جس میں بچے بھی تھے، جس میں بوڑھے بھی تھے، جس میں سیدہ زینب بھی تھی، جس میں سیدہ سکینہ بھی تھی، جس میں سیدہ شہر بانو بھی تھی، 6 مہینے کا معصوم علی اصغر بھی تھا. 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند، سب کچھ بند. آپ یہاں پر یہ نہ سمجھ لیں کہ محتاج ہو چکے تھے خاندان اہل بیت کے افراد، محتاج نہیں تھے. شاعر نے کہا وہ چاہلے تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات ان کے خیمے سے نکل پڑے. یہ امتحان صبر تھا، ورنہ میرے حسین زمین پر انگلی رکھ دے تو سمندر نکل پڑے. یہ صبر کا امتحان تھا. کیا تھا؟ صبر کا امتحان. اور ہمارے صبر کا امتحان جیٹھ اساڑھ میں روزہ آ جائے، رمضان شریف آ جائے تو صبر ٹوٹ جاتا ہے جناب. بتاؤ ان نفوس قدسیہ کا، پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اتنے ناز اور نخرے سے نہیں پلے ہیں جتنے ناز اور نخرے سے حسنین کریمین اور آپ کی اولاد پلی تھی، پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن یاد رکھو، یہ بھی تو دیکھو، جو کھاتے تھے پیتے تھے نہر فرات کا پانی، جو کھاتے تھے اور پیتے تھے نہر فرات کا پانی، مر گئے. جو کھاتے تھے اور پیتے تھے نہر فرات کا پانی، مر گئے. اور جو پیاسے تھے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، تا قیامت تک زندہ رہیں گے. تا قیامت تک زندہ رہیں گے. کیسے زندہ ہیں؟ کہاں کربلا ہے، کہاں چھاوٹا ہے، کہاں کربلا ہے، کہاں کچیرا ہے، کہاں عراق ہے، کہاں ہندوستان ہے. اللہ اکبر. دنیا میں کوئی یزید نام کا شخص نہیں ملے گا. دنیا میں تاریخ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، یزید نام کا کوئی شخص نہیں ملے گا. لیکن حسین کسی کے نام کے آگے ملے گا، کسی کے نام کے پیچھے ملے گا. حسین کسی کے نام کے آگے ملے گا، کسی کے پیچھے ملے گا. حسین کا نام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، تا قیامت تک زندہ رہے گا. شاعر نے کہا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی معزز ہے میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب جناب ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ زخم ہو گیا حضرات. امام صاحب نے پوچھا جناب کیا ہوا، 3 دن سے غائب ہے، نماز کہاں ہے؟ اب جناب کہہ رہے ہیں حضرات پھوڑا ہو گیا، سوئی چبھ گئی، کانٹا لگ گیا، بخار آ گیا، بیجی آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آنکھ میں پانی آنا شروع ہو گیا، ہلکا سا کمر میں درد ہو گیا، نماز ابھی چھوٹی ہوئی ہے. جب بات آپ امام حسین کی کرتے ہیں، 18 سال کے عباس کے بازو کٹ چکے تھے، علی اکبر کی جوانی لٹ چکی تھی، سیدہ زینب کی گود بالکل مکمل خالی ہو چکی تھی، امام حسین کے جوان علی اکبر کا لاش کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے تھے. 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کے حلق سے خون کا پھموارہ چھوٹ چکا تھا، 72 زخم جسم کے اوپر تھے، 72 زخم تلوار کے، بالے کے، نیزے کے، برچھیوں کے، 72 زخم جسم کے اوپر تھے. دل میں کتنے زخم تھے کوئی اندازہ نہیں.
دل میں زخم تھا عباس کا، دل میں زخم تھا مدینے کی جدائی کا، دل میں زخم تھا سیدہ زینب کی گود خالی ہونے کا، دل میں زخم تھا جوان علی اکبر کی جو ہے زندگی لٹنے کا، دل میں زخم تھا 6 مہینے کا معصوم اپنے آنکھوں کے سامنے دم توڑنے کا، 72 زخم جسم کے اوپر، ہزاروں زخم دل کے اندر، پھر بھی دنیا والوں کو بتا رہے تھے اے دنیا والوں گواہ ہو جاؤ نبی کے نواسے کا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہوا ہے، نبی کے نواسے کا آخری سجدہ قضا نہیں ہوا ہے۔ تلواروں کے سائے میں، تیروں کی بارش، خنجر جفا کے دھارے کے نیچے سجدے میں سر کٹوا کر یہ پیغام دیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جناب 1 2 3 4 آگے ہے کیا 5، یہ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کا ایمان مسجد میں نہیں لاتا ہے تو غور و فکر کی بات ہے۔ ایئر کنڈیشن مخمل کی نیچے قالینیں بچھی ہونے کے باوجود بھی آپ اگر مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر بھی آپ کا ایمان کھینچ کر مسجد میں نہیں لاتا ہے، مسجد میں آنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایمان آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا، جو ایمان مسجد میں بھی نہیں لے جا سکتا۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا میں۔ جو ایمان آپ کو تاش کے پتوں سے نہیں اٹھا سکتا، جو ایمان آپ کو اپنے یاروں دوست کی محفلوں سے اٹھا کر مسجد کے اندر نہیں ڈال سکتا، وہ ایمان آپ کو جنت میں بھی نہیں ڈالے گا۔ بات سمجھ رہے میری؟ تپتے ہوئے صحرا میں ہزاروں درد تھے، ہزاروں غم تھے، ہزاروں پریشانیاں تھی، 3 دن سے پانی بند تھا، سیدہ سکینہ کی آنکھوں کے آنسو جو ہے خشک ہو چکے تھے، سیدہ زینب کی گود خالی ہو چکی تھی، پھر بھی نبی کے نواسوں کا کوئی سجدہ قضا نہیں ہو رہا تھا۔ آج ہماری ایک طرف مسجدوں کی میناروں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آتی، ایک طرف تاش کے پتے کھیلتے ہیں، ایک طرف ہمارے مسجدوں سے جو ہے اسلام کے میناروں سے جو ہے اذانوں کی صدائیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، اور ہماری بہن بیٹیاں شادیوں کے موقع پر گھروں پہ بڑے بڑے اسپیکر لگا کر ڈانس کے پروگرام ہوتے ہیں۔ بیداری کب آئی قوم میں، امت میں، معاشرے میں، سماج میں؟ بیداری کب آئے گی جناب؟ آپ لوگ سوچتے ہوں گے جناب دھیرے دھیرے سدھر جائے گا، دھیرے دھیرے سدھرے یا نہ سدھرے، دھیرے دھیرے ہم تو چلے جائیں گے، دھیرے دھیرے آگے بہت سے دھیرے دھیرے چلے گئے، آج یہ گیا، کل وہ گیا، پرسوں وہ گیا، دھیرے دھیرے سدھرے یا نہ سدھرے، دھیرے دھیرے ہم قبرستان تو ہمارا بھر جائے گا۔ یہ دھیرے دھیرے کی رفتار کو توڑو، اس چین کو توڑو۔ جو کمیٹی بنی ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ شادیوں کے موقع پر جو ہماری بے حیائی اور خرافاتی کے جو مناظر ہوتے ہیں اس کو ختم کرو۔ پڑوس میں اگر جو ہے ہارٹ کا کوئی مریض ہے، پیشنٹ ہے، آپ کے بچے کی شادی ہے، آپ کی بچی کی شادی ہے، اور آپ کے پڑوس میں آپ کوئی غریب کمزور آدمی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اور جو ہے ان کا لاؤڈ اسپیکروں کی بڑی بڑی آوازوں سے پوری رات تک گونجتا ہے، بتاؤ وہ مریض آدمی، وہ بوڑھا آدمی ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا اللہ ان جوڑوں کو سلامت رکھ؟ وہ کہے گا یا اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما؟ وہ کہے گا یا اللہ اس شادی کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما؟ کہے گا وہ؟ اگر ایک آہ نکل گئی یا اللہ میں تیرے در کا مارا ہوں، یہ مجھے اور مار رہے ہیں، تو میرے پتہ نہیں کون سا امتحان لے رہا ہے، یہ اور مجھے پریشان کر رہے، ایک آہ نکل گئی اور دربار الہی میں قبول ہو گئی، تو آپ کی شادیوں کے بندھن جو ہے اٹوٹ تھے وہ ٹوٹ جائیں گے۔
غور کرو، معاشرے کو، سماج کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سماج میں، معاشرے میں بیداری لانے کی زمانہ جاہلیت ختم ہو چکا ہے جناب، زمانہ جاہلیت ختم ہو چکا ہے، پھر بھی آج بھی ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، آج بھی اسی دور میں جی رہے ہیں۔ اگر ایک کوئی چھوٹا سا کنکر مارتا ہے تو ہم اینٹ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اتنا سا لے کے یوں ہی ایسے کوئی بچہ پھینکتا ہے تو ایک بڑا بھاٹا لے کر جو ہے اس کا سر پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اینٹ کا بدلہ، کنکر کا بدلہ بھاٹے سے، اینٹ سے، پتھر سے دینے کے لیے اتارو ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے، کیا تھے؟ بیمار تھے، ایک ہی بچے تھے، بعد میں سارے شہید ہو گئے تھے، ایک ہی بچے تھے، بیمار تھے اتنا کہ آپ کی ہڈیوں کے اندر بھی وہ طاقت نہ رہی تھی کہ آپ کھڑے ہو جاتے۔ امام زین العابدین، آپ کو کوفہ، ملک شام، اندازہ ہے نبی کے نواسوں کا خون بہایا گیا اس سرزمین پر، آج تک امن قائم نہیں ہوا ہے۔ یزید تھا کہاں تھا؟ ملک شام میں، ملک شام جس کا آج کا نام سیریا ہے، سیریا ہے۔ نبی کے نواسوں کو جن جن ممالک میں جس جس خطے پر ستایا گیا وہاں آج تک امن قائم نہیں ہوا ہے، خوشحالی کے بادل نہیں برسے ہیں آج تک۔ ملک شام سے، سیریا سے نکل کر مدینے میں پہنچے، ایک ٹائم آیا کہ امام زین العابدین کے ہاتھ میں وہ تھا کھانا، آپ وہ کرچھی لے کر جو ہے کھانا ڈال رہے تھے، تو ایک کوفے کا مہمان آیا ہوا تھا، اس نے یوں کھانا کھاتے کھاتے یوں دیکھا کہ بھئی یہ کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں نبی کے نواسوں کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی، نبی کے نواسوں کی کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ کہا کون ہوں؟ کہا کوفہ والے ہو؟ کہا ہوں تو کوفہ کا رہنے والا۔ کہا پھر جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کون سا؟ کہا ہمارے ہاتھوں میں تو پتھر تھے اور آپ کے ہاتھ میں کھانا ہے۔ جب آپ کوفہ گئے تھے تو کیا کیا تھا کوفہ والوں نے؟ وعدہ خلافی کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، یزیدیوں کو ساتھ دیا تھا۔ کہا اس وقت ہمارے ہاتھوں میں پتھر تھے، آج آپ کے ہاتھ میں کھانا ہے۔ تو امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک ہے، وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک ہے۔ تو انہیں کہو یہ تمہارا سلوک ہے اور محبت سے پیش آنا، معاف کر دینا، یہ ہمارا سلوک ہے، معاف کر دینا یہ ہمارا سلوک ہے۔ کیوں؟ جو حسنین سے محبت کرتے ہیں، جو نبی کی نواسوں سے محبت کرتے ہیں، جو اولاد علی سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرنے میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ بات چلتی ہے سلطان محمود غزنوی کی معاف کرنے کی، اس کی لاسٹ پوائنٹ میں بتاؤں گا، بات تو آگے بڑھ سکتی ہے، لمبی ہو سکتی ہے، لیکن فجر کی نماز بھی تو پڑھنی ہے، سارے تھوڑی پڑھیں گے آپ لوگ۔ اور امام صاحب اگر بھول سے بھی اگر چھوٹ گئی تو ٹائٹ ہو جاتے امام کی حالت، پتہ ہے آپ لوگ، حضرت آج آئی نہیں، آج آرام کر رہے ہیں، زیادہ گوشت کھا لیا ہوگا، یہ کر لیا ہوگا، وہ کر لیا، ارے ہم زندگی بھر نہ پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم زندگی بھر نہ پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بات چلی ہے نہیں معاف کرنے کی، معاف کرنے کی۔ سلطان محمود غزنوی، سلطان وہی بادشاہ، اپنے وزیروں کو بلایا۔ اچھا ایک چیز اور، اسی پر ایک ٹاپک اور بھی ہے کہ میں نے وہ بولے تھا، کون تھے ساتھ میرے، بولے کھوکر بڑے بہادر تھے، اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ غازی خان کی داستان سنائی اور امام صاحب نے بھی سنائی، بڑے بہادر تھے۔ کیوں بہادر آج ہیں یا نہیں ہے، لیکن ڈی این اے تو ہے وہی، خون تو وہی ہے۔ اسی پر ایک اور کیا نام ہے، معاف کرنے پر ایک سلطان محمود غزنوی کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دربار لگایا، دربار لگایا، وزیروں کو بلایا، بڑے بڑے علماء کو بلایا، بڑے بڑے مفتیان اکرام کو بلایا کہ جناب میرا ایک مسئلہ ہے، میرا تم میں سے کوئی حل کر سکتا ہے؟ کہا مسئلہ پیش کرو بادشاہ سلامت۔ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں حضرت خضر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر پیغمبر تھے،
ان کا دیدار. اب میں آپ سے کہوں کہ بھئی میں صوفی صاحب کا دیدار کرانا چاہتا ہوں, آپ میں سے کوئی کرا دے گا؟ میری طرف توجہ رکھو جناب. میں کہوں بھئی جناب میں غریب نواز کا دیدار کرانا چاہتا ہوں, آپ میں سے کروا دے گا کوئی؟ ہے تو بتاؤ, ہے تو کوئی اللہ والا ہے تو بتاؤ بھئی, کروا دے گا کوئی؟ کون ہے کون؟ تو ایسا ہی سوال سلطان محمود نے کر دیا, جیسا میں نے سوال کیا نا آپ سے, ویسا ہی سوال جو ہے سلطان محمود نے کر دیا کہ میں حضرت خضر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اب بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے قلم کے دھنی سارے خاموش ہو گئے. بھائی حضرت خضر اللہ کے پیغمبر, ان کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا سناٹا چھا گیا. پیچھے کونے میں سے دیہاتی اٹھا. دیہاتی سمجھتے ہیں, ایک کسان آدمی, بالکل کمزور, پھٹا پرانا لباس, داڑھی بکھری ہوئی, بال اتنے بڑے ہوئے, یہاں پر جو ہے میل جمی ہوئی, چہرے پہ گرد و غبار. کہا میں کیا, ہاتھ کھڑا کر دیا. بادشاہ نے کہا تم سلطان حضرت خضر کا دیدار کروا دو. کہا حضور میں کروا دوں گا. کیا کہا؟ میں حضرت خضر کا دیدار آپ کو کروا دوں گا. کہا کیسے؟ کہا حضور اس کے لیے 6 مہینے چلہ کرنا پڑے گا, وظیفہ کرنا پڑے گا. کہا کہاں کرنا پڑے گا؟ کہا دریا کے پاس میں جا کر کرنا پڑے گا. کہا جاؤ کرو. کہا بادشاہ سلامت, میں غریب آدمی ہوں, لکڑ ہارا ہوں, دن بھر میں کانکڑ میں جاتا ہوں, جنگلوں میں جاتا ہوں, لکڑیاں کاٹتا ہوں, وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر جو ہے بازار میں بیچتا ہوں, شام کو آٹا پانی لون مرچا وغیرہ 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 لا کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں. اگر میں 6 مہینہ وہاں جا کر بیٹھ گیا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا وزیروں جاؤ, 6 مہینے کا راشن, پانی, تیل, صابن, مرچ, ہلدی فلدی جو بھی ہے سب پہنچا دو. 6 مہینے کا پہنچا دیا. اب بادشاہ, اچھا آپ کو پتا ہے کسی چیز کا ویٹ کرنا ہونا, انتظار, وہ بڑا ڈینجر ہوتا ہے, بڑا ڈینجر ہوتا ہے. ہمارا بھائی, ہمارا رشتہ دار بھائی, یا کسی کا بیٹا, کسی کا پوتا, یا کسی کا بھتیجا دبئی سے, سعودی سے آنے والا ہے, جے پور اترا ایئرپورٹ سے, اور ہمیں پتا چلا بھائی 8 بجے اتر چکا ہے. ماں کہتی ہے ابھی تو فون کیا تھا اجمیر سے نکلے, ابھی تک نہیں آئے, دیکھو فون کرو دوبارہ. کچیرا سے پتہ چلتا ہے کچیرا سے نکل گیا اور 10 منٹ ہو گئے, تو ماں کہتی ہے ابھی تک نہیں آیا. یہ ہوتی ہے کنڈیشن, انتظار کی کنڈیشن ہوتی ہے, انتظار. آپ لوگ سمجھتے ہیں بخوبی. 6